السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 370، سورہ التوبہ، آیت 71 تا 72، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے پاکیزہ رہنے کی جگہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی ہے، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بعضهم ان کے بعض، اولیاء دوست ہیں، بعض کے، یامرون وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیک کام کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر برے کام سے، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ویؤتون اور دیتے ہیں، الزکاۃ زکوٰۃ، ویطیعون اللہ اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہ لوگ ہیں، سیرحمہم ضرور رحم فرمائے گا ان پر اللہ تعالیٰ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز نہایت غالب، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، المومنین مومن مردوں سے، والمومنات اور مومن عورتوں سے، جنات ایسے باغات کا، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ومساکن طیبۃ اور پاکیزہ مکانوں کا، فی جنات عدن ہمیشگی کے باغوں میں،
وردوان اور رضامندی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اکبر سب سے بڑھ کر ہوگی، ذالکا وہی، ذالکا ہوا یہی ہے، الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کا سبق سورہ توبہ، پیچھے کے سبق میں اور پیچھے کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا، منافق مرد اور منافق عورتیں، اور یہاں اللہ نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کا ذکر فرمایا۔ منافقوں کے مقابلے میں ایمان والوں کی کیا حالت ہے کہ ایمان والے نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ مومن اپنے مومن دوست کو کیا کہتا ہے؟ آؤ بھائی نماز کو چلیں، آؤ بھائی ہم فلاں نیکی کا کام کرنے کو چلیں، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلیں۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں یہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ کوئی مومن اگر برا کر رہا ہے تو اسے اپنا مومن بھائی کیا کہے گا کہ بھائی یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، اس کام کو چھوڑ دو، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصے ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ، ان لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ضرور بھی ضرور ہوگی۔ کیوں؟ کہ یہ مومن ہیں اور ایماندار لوگ ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کی آپس کی دوستی اور محبت کے تعلق سے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری ہے اور کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 13 لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 45 نمبر۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی ایماندار نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، مطلب اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ تو مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مومن اپنے دوسرے مسلمان مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ جو مومن اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مومن اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتلایا، کوئی مومن ہے تو اس پر لازمی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور صحیح مسلم میں جناب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت 2586 نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومنوں کی مثال آپسی محبت میں ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کرنے میں یہ ہے، مثل الجسدی، ایک جسم کی مثال ہے، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، فرمایا کہ جسم کے اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم، سارے اعضائے جسم وہ بخار اور بے چینی کی صورت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ درد کہیں ایک جگہ ہے لیکن ہم جب دیکھتے ہیں نا، اگر ہمارے گلے میں درد ہے تو پورے جسم پر بخار چڑھائے گا، اور اگر کہیں بندے کو تکلیف ہے تو پورا جسم درد سے اور بخار سے بھر جاتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ مومن کی مثال ہے کہ مومن کیا ہوئے؟ ایک جسم کی مانند ہوئے۔ اگر آپ کے دانت میں درد ہے، ہاں جی، آپ کے کان میں درد ہے،
آپ کے سر میں درد ہے تو کیا آپ آرام سے کھائیں گے پیئیں گے؟ نہیں، آپ کا پورا جسم بے چین ہوگا۔ تو مومنوں کی مثال کیا ہے کہ اگر ایک مومن کو کہیں تکلیف ہے، دنیا کائنات کا مومن جہاں اس کے متعلق سنے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ بے چین ہو جائے گا، وہ درد کی کیفیت سے دوچار ہو جائے گا۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن آج کیا ہمارے اندر یہ کوالٹی موجود ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں موجود۔ آج مسلمان کشمیر میں، آج مسلمان ہندوستان میں، آج مسلمان کلمہ پڑھنے والا افغانستان میں، کلمہ پڑھنے والا شام سوریہ میں، کلمہ پڑھنے والا عراق اور فلسطین میں، اس کی کیا حالت ہے ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن مجھے تو کوئی بے چینی نہیں ہے، مجھے کوئی بے چینی نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی درد اور تکلیف نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ ایمان، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کا تقاضا یہ ہے، مومن کی مثال آپس کی محبت، ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کرنے میں، فرمایا ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہے تو باقی سارا جسم، اعضائے جسم بخار اور بے چینی کے صورت میں اس درد والے جسم کا ساتھ دیتے ہیں، مگر ہم تو بے فکرے پڑے ہوئے۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی 2585 نمبر کی حدیث میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں کیا فرمایا؟ فرمایا المومن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن ایک دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، ایک دیوار کی طرح ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ جس کی بعض اینٹیں بعض کو سہارا دیتی ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کی مثال۔ اگر میرا ایک مسلمان بھائی وہ کمزور پڑ رہا ہے، وہ کسی مصیبت میں دوچار ہے، تو میرا حق اور فرض بنتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کو پہنچوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمارت اور دیوار کی مثال بیان کی کہ ان کی مانند ایمان والوں کی مثال ایک عمارت دیوار کی جیسی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دیوار میں موجود اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کیے ہوئے ہوتی ہیں، اوپر والی نیچے والی بیچ والی کو نہیں گرنے دیتے۔ آج مسلمان گر رہا ہے، آج مسلمان لٹ رہا ہے، آج مسلمان دنیا کا پیٹ رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ کافر اور کفار جیسے دسترخوان پہ بھوکے اٹیک کر دیتے ہیں، حملہ اور دوڑ کے آتے ہیں۔ آج یہی حال مسلمان کا ہو چکا کہ مسلمان کو کافروں نے دسترخوان اور کھانے کی پلیٹ بنا لیا۔ لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دوسرے مسلمان کا سہارا بنتے اور اس کو مضبوط کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہو کر مسلمان کی مدد کو نہیں پہنچتا، الٹا کفار کا ساتھی بن کر مسلمان ہی کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے پر اتر آتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ نے ایمان والوں سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، بہترین جنتیں، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، اور بالکل پاک پوتر اور پاکیزگی والی جنتیں کہ جہاں گندگی کا، غلاظت کا، برائی کا کہیں دور دور تک کوئی نشان نہیں ہوگا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی صفات کو بیان کرتے ہوئے بڑی ہی خوبصورت مثالیں دی ہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دی گئی مثالیں وہ مختلف احادیث کے اندر موجود ہیں۔ جنت کیسی ہوگی، اور سبحان اللہ جنت کے اندر اہل جنت کا کیا حال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی راوی ہیں۔ حدیث کہاں ہے؟ حدیث ہے صحیح مسلم میں 2837 نمبر کی، 2837 نمبر کی یہ روایت۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ینادی منادن، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ جنت میں اعلان ہو رہا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے۔ وہ کیا اعلان کرتا ہے؟
اہل جنت کے لیے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے ان لکم ان تصیحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. سبحان اللہ. اعلان کرنے والا یہ جنت میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے اہل جنت تم ہمیشہ تندرست رہو گے، یعنی کبھی تمہارے قریب بیماری نہیں آئے گی، کبھی تمہارے پاس بیماری نہیں آئے گی. اہل جنت تم ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بھی جو ہے وہ تم بیمار نہیں ہوگے. اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے اہل جنت تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی. اور فرمایا کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بھی بڑھاپا تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، اور ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بھی تنگی تمہارے قریب نہیں آئے گی. تو یہ جنت کا حال ہے. اور جنتیوں کے لیے اعلانات ہیں کہ یہ جناب ہمیشہ کے لیے جنت ہے، یہاں بیماری کا کوئی نام و نشان نہیں، یہاں بڑھاپے کا کوئی نام و نشان نہیں، یہاں دور دور تک مرنے کا کوئی سوال نہیں ہے. تو یہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور انہیں آواز دی جائے گی، انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، وہ جو تم اس وجہ سے کہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے. تم نے اللہ کا حکم مانا، پیغمبر کی اطاعت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، نیک اعمال کیے، برائیوں سے بچے. آؤ آج اس بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جنت دی ہے، اور یہ جنت ہمیشہ والی جنت ہے. اس جنت کے اندر کوئی بیماری نہیں، کوئی بھاپا نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی بھوک نہیں ہے، بلکہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہیں مل چکی ہیں، اور ان جنتوں کے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وارث ہو. تو پیارے بھائیوں کیا خیال ہے، اسی جنت کے لیے ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جنت، یہ ہمیشہ رہنے والی جنت اور سدا بہار رہنے والی جنت، اور ایسی نعمتیں کہ جو لازوال نعمتیں ہیں، کبھی بھی ان نعمتوں کو زوال نہیں ہوگا. اور کیا ہوگا؟ اور یہ ہوگا کہ اہل جنت سے اللہ رب رحمان کبھی ناراض بھی نہیں ہوگا، کبھی غصہ بھی نہیں ہوگا. حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث ہے صحیح بخاری میں 7518 7518 نمبر پر، ان اللہ یقول لأہل الجنہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جنت والوں سے خطاب فرما رہے ہیں. کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ رب العالمین اہل جنت سے کہیں گے اے جنت والو، اے جنت والو، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک. جنتی جواب دیں گے اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب العالمین، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں اور خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے. فیقول هل رضیتم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کیا تم خوش ہو گئے؟ تو اہل جنت جواب دیں گے وما لنا لا نرضى یا ربی وقد آتیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک. اے اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، ہم کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے ہمیں وہ کچھ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں، ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت عطا نہ کروں؟ فیقولون یا ربی وای شیء افضل من ذلک. اہل جنت کہیں گے اے اللہ اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین فرمائے گا وہ نعمت یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، اور ایسی خوشنودی کہ اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اپنی رضامندی اور خوشنودی سے تمہیں نواز رہا ہوں، اور یہ ایسی خوشنودی ہے
کہ میں کبھی بھی اب تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور دیگر حدیث کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار کرائیں گے، اہل جنت اللہ وحدہ لا شریک کا دیدار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔